اگر ہم تصور کریں کہ ایک چھوٹے سے صحرائی قصبے میں بننے والا قانون اچانک آدھی دنیا پر لاگو کرنا پڑ جائے تو کیسا ماحول ہوگا؟ عجیب ہی ماحول ہوگا. یعنی ایک ایسی ایمپائر جو تیزی سے پھیل رہی ہو، جہاں نئے شہر، نئے مسائل اور مختلف ثقافتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں. وہی تو 8ویں صدی کے بغداد اور کوفہ کا ماحول کچھ ایسا ہی تھا. وہاں کے قاضیوں اور علماء کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج تھا. مسائل بالکل نئے تھے، لیکن بنیادی آئین وہی تھا جو دہائیوں پہلے بن چکا تھا. اور یہ مسائل چھوٹے موٹے نہیں تھے. بالکل. آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم انہی تحقیقی نوٹس اور تاریخی حوالوں کا نچوڑ نکالیں گے. چلیں اسے ذرا کھول کر سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسلامی قانون نے، خصوصاً فقہ حنفی نے، ان پیچیدہ شہری مسائل کو حل کرنے کے لیے آخر کیا طریقہ اپنایا. تر پس منظر سے جوڑیں تو اس سفر میں سب سے دلچسپ بات یہ دیکھنا ہے کہ قانون صرف کتابوں میں لکھی ہوئی تھیوری نہیں تھا. یہ ایک مکمل سماجی فریم ورک تھا جو زمین پر موجود لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بنایا جا رہا تھا. ہاں، کیونکہ جب سوسائٹی میں روزانہ نئے بزنس کانٹریکٹس، نئے جرائم اور نئی چیزیں سامنے آ رہی ہوں تو وہاں صرف الفاظ کے ظاہری معنی پر رک جانا کافی نہیں ہوتا نا. ایگزیکٹلی. ان الفاظ کے پیچھے چھپی منطق اور مقصد کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اچھا، تو بالکل بیسک سے شروع کرتے ہیں. اگر اس وقت کسی شخص کا کوئی مسئلہ کورٹ میں آتا تو ظاہر ہے سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کیا جاتا. جی. اگر وہاں واضح حکم نہ ملتا تو سنت رسول کو دیکھا جاتا. صحیح. وہاں تک تو بات بالکل اسٹریٹ فارورڈ تھی. ہر قانونی نظام کا ایک سپریم لا ہوتا ہے. ہاں، وہاں تک تو میں سمجھ رہی ہوں. مسئلہ تو تب پیدا ہوتا ہے جب کسی نئی سچویشن کا ذکر ان دونوں جگہوں پر واضح طور پر موجود نہ ہو. ایسی صورت میں صحابہ کے اقوال دیکھے جاتے. لیکن مجھے ان نوٹس میں جو چیز سب سے عجیب لگی، جسے انہوں نے طریقہ الفقہا کہا ہے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے تھیوری پہلے نہیں بنائی. یہی وہ پوائنٹ ہے جو اس مکتب فکر کو باقی سب سے بالکل الگ کرتا ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پہلے قوانین یا اصول طے کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر متکلمین کا طریقہ تھا کہ پہلے انہوں نے اصول فقہ کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے مطابق مسائل کا حل نکالا. صحیح. لیکن حنفی طریقہ کار استقرائی یعنی کمپلیٹلی انڈکٹیو تھا. اس دور کے علماء نے پہلے تھیوری کی موٹی کتابیں نہیں لکھیں، بلکہ انہوں نے زمینی حقائق پر بیس کر کے فیصلے کیے اور اصول بعد میں متعین ہوئے. رکیں، یہ بات مجھے تھوڑی کاؤنٹر انٹیوٹیو لگ رہی ہے. اگر اصول پہلے سے طے نہیں تھے تو فیصلے کس بنیاد پر ہو رہے تھے؟ یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آج کل کی ٹیک کمپنی پہلے الگوریدم نہ لکھیں بلکہ یوزر ڈیٹا کو دیکھتی رہے، ہزاروں لوگوں کا بیہیویئر ریکارڈ کرے اور پھر اس بگ ڈیٹا کے پیٹرنز کو دیکھ کر الگوریدم طے کرے. ہاں بالکل، یہ ٹیک والی انالوجی اس سچویشن پر بالکل پرفیکٹلی اپلائی ہوتی ہے. ابتدا میں امام ابو حنیفہ، امام محمد الشیبانی اور امام ابو یوسف کورٹ کے کیسز، تجارتی تنازعات اور لوگوں کے عام مسائل سن کر مخصوص فتوے دے رہے تھے. یعنی لوگ ان کے پاس آتے تھے اپنے مسائل لے کر؟ بالکل. ان کے سامنے لوگ اپنی روزمرہ کی پیچیدگیاں لے کر آتے تھے. کوفہ کی مارکیٹس میں لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ نئے بزنس کانٹریکٹس ٹھیک ہے یا نہیں. سالوں بعد جب آنے والے علماء نے ان ہزاروں انڈیویجول فیصلوں کو جمع کیا اور ان کا ڈیپلی مطالعہ کیا تو انہیں نظر آیا کہ ان تمام فیصلوں کے پیچھے ایک مشترک منطق یا پیٹرن چل رہا ہے. اچھا، تو انہوں نے ان پیٹرنز کو ایکسٹریکٹ کیا اور وہاں سے اصول اخذ کیے. اس اپروچ کا سب سے بڑا فائدہ شاید یہ ہوا کہ ان کا قانون ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بنایا گیا ایک آرٹیفیشل سسٹم نہیں تھا. ایگزیکٹلی، میرا بھی یہی ماننا ہے. یہ مارکیٹ کے، سٹریٹس کے اور عام لوگوں کے ایکچول مسائل سے نکلا تھا. مطلب تھیوری پریکٹس سے نکلی، نہ کہ پریکٹس تھیوری سے. یہ واقعی ایک گراؤنڈڈ اپروچ تھی. لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت سینسٹیو سوال پیدا ہوتا ہے. ایک طرف تو انہیں پریکٹیکل مسائل حل کرنے تھے، لیکن دوسری طرف انہیں اپنی ہسٹری اور اوریجنل ٹیکسٹس کو بھی کمپلیٹلی پریزرو کرنا تھا نا. ہاں، یہ ایک بہت بڑا بیلنسنگ ایکٹ تھا ان کے لیے. نوٹس میں مخاز نے خبر واحد پر کافی تفصیلی بحث کی ہے. میں پہلے تھوڑا آسان الفاظ میں واضح کر دوں کہ خبر واحد ایسی حدیث ہے جسے بیان کرنے والوں کی تعداد ہر دور میں اتنی زیادہ نہ ہو کہ اسے متواتر یا لٹرلی انڈسپیوٹیبل مانا جا سکے. صحیح. اب
عام فہم میں تو لگتا ہے کہ اگر کوئی ریلیجس ٹیکسٹ یا حدیث سامنے آئے تو فوراً مان لینی چاہیے، لیکن حنفی فقہ نے اسے قبول کرنے پر بڑی سخت شرائط لگا دیں۔ یہ ان کے لیے رسکی نہیں تھا؟ دیکھیں، ان کا معیار تحقیق انتہائی سخت تھا، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ احادیث کو ریجیکٹ کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ سسٹم کو مینیپولیشن سے بچانا چاہتے تھے، خصوصاً اس وقت جب نظام پھیل رہا تھا اور نئی نئی روایتیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں۔ تو انہوں نے کیا شرائط رکھی؟ انہوں نے 2 بڑی یونیک شرائط رکھیں۔ پہلی شرط کا تعلق عموم بلوا سے تھا۔ عموم بلوا کا سیدھا سا مطلب ہے کوئی ایسا مسئلہ جس کا سامنا معاشرے کے ہر خاص و عام کو روزانہ کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر نماز کے مسائل۔ نماز دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، سوسائٹی کا ہر فرد اس میں انوالو ہے۔ ہاں، یہ تو پبلک ڈومین کی چیز ہے۔ بالکل۔ اب اگر کوئی شخص آ کر ایک ایسی حدیث بیان کرے جس میں نماز کا کوئی بالکل نیا طریقہ بتایا گیا ہو، لیکن وہ حدیث چین آف نیریٹرز میں صرف 1 یا 2 لوگوں کے ذریعے پہنچی ہو، تو قاضی اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وہاں وہ متواتر یا مشہور حدیث کا مطالبہ کرتے تھے۔ اچھا، اگر اس کو میں پیورلی ریشنلی دیکھوں تو اس پر ضرور سوال اٹھے گا۔ میں سمجھ رہی ہوں اس لاجک کو، کیونکہ اگر ایک عمل سوسائٹی میں روزانہ ہزاروں لوگوں کے سامنے پبلکلی ہو رہا ہے اور اس میں کوئی خاص حکم یا چینج آیا تھا، تو وہ بات میتھمیٹکلی صرف 2 لوگوں تک محدود کیسے رہ سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی۔ اسے تو لٹرلی سینکڑوں لوگوں کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پہ نوٹس بتاتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ اسی بنیاد پر دیکھا گیا۔ منطق یہ تھی کہ جو چیز پبلک ڈومین کا حصہ ہے اس کی دلیل بھی اتنی ہی عام اور ہائیلی کورابریٹڈ ہونی چاہیے۔ اور جو دوسری شرط تھی وہ اس سے بھی زیادہ ٹیکنیکل اور تھوڑی فلسافیکل تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص وہ حدیث بیان کر رہا ہے، یعنی جو راوی ہے، اس کا اپنا عملی کردار اس حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دلچسپ ہے۔ اس چیز نے قانون کے اندر ایک بہت بڑا پریکٹیکل چیک اینڈ بیلنس پیدا کر دیا۔ اگر کوئی چیز وربلی بیان کی جا رہی ہے لیکن بیان کرنے والا ہسٹوریکلی خود اس پر عمل نہیں کر رہا، تو اس انوملی کو ریزالو کرنا ضروری تھا۔ ہاں، ان نوٹس میں اس کی بڑی اسپیسیفک مثال ملتی ہے جو میں یہاں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت جہاں کتے کے برتن میں منہ ڈالنے پر اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، لیکن ہسٹوریکل اکاؤنٹس بتاتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی عمل اس برتن کو 3 مرتبہ دھونے کا تھا۔ صحیح۔ اب اگر میں اسٹرکٹ لٹرلسٹ بن کر سوچوں تو میں کہوں گی کہ الفاظ 7 مرتبہ کے ہیں، چاہے انہوں نے خود اپنی لائف میں کچھ بھی کیا ہو، ہمیں صرف ٹیکسٹ فالو کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں راوی کے پریکٹیکلی کیے گئے عمل کو پریفرنس دی گئی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک پیور ٹیکسٹ کے اوپر ایک فرد کے عمل کو کیوں ترجیح دی گئی؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کے نزدیک ٹیکسٹ کسی ویکیوم میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اگر ایک صحابی خود ایک حکم کورٹ یا محفل میں بیان کر رہا ہے لیکن اس کی اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ اس حکم کے اپوزٹ جا رہا ہے، تو اس کا ریشنلی سب سے ساؤنڈ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ شاید اس حکم میں کوئی تبدیلی آئی ہو۔ ہاں، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ شاید وہ حکم شروع میں آیا ہو لیکن بعد میں اس میں کوئی موڈیفیکیشن آئی ہو یا وہ منسوخ ہو گیا ہو جس کا اس راوی کو علم تھا۔ اگر اس حکم پر ورڈ ٹو ورڈ عمل کرنا اتنا ہی لازمی اور ان چینجڈ ہوتا تو وہ راوی جو دن رات دین پر عمل کر رہا تھا اس کے کمپلیٹلی خلاف کیوں جاتا؟ یہ لاجک بہت اسٹرانگ ہے۔ یہ ڈیڈکشن دکھاتی ہے کہ اس دور کے جورسٹس صرف کتابی الفاظ کے پکڑ میں نہیں تھے، وہ صحابہ کی عملی زندگی یعنی تسلسل کو زندہ قانون کا درجہ دیتے تھے۔ چلو اب اس سوسائٹی کو تھوڑا اور ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ یہ میتھڈالوجی تو ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ریفرنس پوائنٹس موجود ہوں، لیکن اس امپائر کی ٹیریٹری دیکھیں تو کوفہ، بصرہ اور بغداد گلوبل ہبز بن چکے تھے۔ نئی ٹریڈز، عجیب و غریب نئے اقتصادی ماڈل اور کمپلیکس سوشل ایشوز جنم لے رہے تھے۔ وہاں اچانک سے نئے چیلنجز آنے لگے۔ بالکل، اب کوئی ایسی پرابلم کھڑی ہو جائے جس کا کمپلیٹلی ذکر نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں، اور وہاں عموم بلوا یا راوی کی عمل کی کوئی پاسٹ پریکٹس بھی موجود نہ ہو، تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ وہاں اچانک سے قانون بلینک تو نہیں ہو سکتا۔ نوٹس کے مطابق یہاں قیاس یعنی اینالوجیکل ریزننگ کا پورا کانسیپٹ سامنے آتا ہے۔ اگر قیاس نہ ہوتا تو اسلامی قانون شاید 8ویں صدی کی اس ریپڈ گلوبلائزیشن کے آگے سروائیو ہی نہ کر پاتا۔ قیاس وہ ڈائنامک میکنزم تھا جس نے اس سسٹم کو ہمیشہ ریلیونٹ رکھا۔
اس کی ورکنگ کیسے ہوتی تھی؟ اس کا بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ نئے انجان مسائل کو پرانے اسٹیبلشڈ قوانین کے ساتھ ڈیپلی لنک کیا جائے، لیکن یہ لنکنگ آربیٹری یا رینڈم نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک علہ یا افیکٹو کاز آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا تھا۔ اگر پرانا اور نیا کیس دونوں ایک ہی افیکٹو کاز شیئر کرتے ہیں تو دونوں پر ایک جیسا قانون لاگو ہوگا۔ یہ علہ والا کانسیپٹ پیپر پہ بہت اکیڈمک لگتا ہے، لیکن نوٹس میں عام زندگی کی جو مثال دی گئی ہے اس سے پوری بات فوراً کلیئر ہو جاتی ہے۔ شراب کی مثال، ہاں، وہاں سے کانسیپٹ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ حکم واضح ہے کہ خمر یعنی اس خاص قسم کی شراب پر پابندی ہے، لیکن ان جورسٹ نے صرف شراب یا اس خاص لیکوڈ پر فوکس نہیں کیا، انہوں نے ریورس انجینئرنگ کی اور پوچھا کہ آخر پابندی کی وجہ کیا ہے۔ جب انہیں ٹیکسٹ یا عقل سے جواب ملا کہ وجہ اس کا نشہ ہے جو انسانی عقل کو مفلوج کر دیتا ہے، تو یہ نشہ بن گیا علہ۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اب اس علت کی بنیاد پر کسی بھی نئی آنے والی چیز پر حکم لگایا جا سکتا ہے۔ کل کو کوئی ہیروئن لے آئے، کیمیکل سنتھیٹک ڈرگز بنا لے، اس کی کیمیکل کمپوزیشن چاہے بالکل نئے دور کی ہو، قیاس کی مدد سے وہ حرام قرار پائے گی، کیونکہ بنیادی علت دونوں میں مشترک ہے۔ اور اس سوسائٹی میں اس علت کو اسٹیبلش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس پر بہت ہیوی انٹلیکچول ڈیبیٹس ہوتی تھی۔ کبھی کبھار دو مختلف علماء ایک ہی حکم کی الگ الگ علت نکالتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ وجہ یہ نہیں، وہ ہے۔ یعنی بہت زندہ اور متحرک بحث ہوتی تھی۔ بالکل، لیکن اس پروسیس نے منطق اور ریشنالٹی کو اسلامی قانون کا ایک سالڈ حصہ بنا دیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ اسٹرکٹ لٹرلزم کے بجائے وہ پرپس ڈریون لا پر بلیو کرتے تھے۔ قانون کا مقصد صرف سزا دینا نہیں، بلکہ سوسائٹی کو فنکشنز اور ہارمز سے بچانا تھا۔ لیکن اس اسٹرکٹ ریزننگ کا ایک ڈارک سائڈ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ اگر پیور منطق پر چلتے رہیں تو کبھی کبھی تھیوری اور ایکچوئل لائف آپس میں بری طرح ٹکرا جاتے ہیں۔ زمین پر لوگوں کی زندگی میں کئی ایسے پریکٹیکل نقصان ہو سکتے ہیں جو پیپر پر پرفیکٹلی لاجیکل لگتے ہوں۔ ہاں، یہ رسک تو ہمیشہ رہتا ہے جب لاجک کو فورسفلی اپلائی کیا جائے۔ اگر قیاس کا بلائنڈلی استعمال عوام کے لیے عذاب بن جائے تو کیا ہوگا؟ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور نوٹس کا سب سے فیسنیٹنگ حصہ وہی ہے جہاں فقہ حنفی نے اس پرابلم کا سلیوشن نکالا، جسے استحسان یا جورسٹک پریفرنس کہتے ہیں۔ استحسان دراصل اس قانونی نظام کی ایک بہت انٹیلیجنٹ سیفٹی ویل تھی۔ قاضی یہ دیکھتے تھے کہ اگر کسی جگہ اینالوجیکل ریزننگ ایک ایسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے جہاں سوسائٹی میں فائدے کی جگہ فساد یا ہیویلی انجسٹ ریزلٹس آنے کا ڈر ہے، تو ان کے پاس پاور تھی کہ وہ اسٹرکٹ لاجک کو چھوڑ کر ایک ایکسیپشنل رول کو ترجیح دے سکیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کی کور بنیاد بالکل واضح تھی کہ سسٹم لوگوں کے حق میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، ان کی زندگیاں اجیرن کرنے کے لیے نہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے سورسز میں درزی اور دھوبی کی مثال کا ذکر ہے، اور وہ اتنی ریلیٹیبل ہے کہ لگتا ہے ابھی کل ہی کسی کے ساتھ ہوا ہو۔ یہاں عام رول یعنی اسٹرکٹ قیاس یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی امین کو یعنی کسی ایسی سروس دینے والے کو جس پر ٹرسٹ کیا جائے اپنی کوئی چیز امانت دیتا ہے تو وہ شخص اس چیز کے نقصان کا لیگلی ذمہ دار نہیں ہوگا جب تک کورٹ میں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے انٹینشنل غفلت کی ہے۔ جی، یہ وہاں کا کامن ٹرسٹ لا تھا جو قیاس سے اپلائی ہوتا تھا، بیلمنٹ لا جسے آج کہتے ہیں۔ اب ذرا میں تھیوری کو تھوڑی دیر کے لیے بھول کر سوسائٹی پر اپلائی کروں۔ سوچئے کہ اس دور میں کسی نے اپنے بہت مہنگے عید کے کپڑے یا قیمتی ریشم ایک دھوبی کو دھونے کے لیے یا درزی کو سینے کے لیے دیا، اور اگلے دن وہ کپڑے دکان سے چوری ہو گئے۔ اگر اس اسٹرکٹ لاجک کو وہاں اپلائی کیا جاتا تو دھوبی قاضی کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ دیتا، بھائی جان میرے پاس امانت تھی، چوری ہو گئی، میرے پاس پروف ہے کہ میں نے غفلت نہیں کی، میں قانوناً ذمہ دار نہیں ہوں۔ لاجک کے حساب سے وہ بالکل ٹھیک کہتا اور کیس جیت جاتا۔ لیکن خود سوچیں اس سے سوسائٹی میں کیا ہوتا؟ لوگ سروس انڈسٹری پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے، مارکیٹ میں آسانی سے چوری اور فراڈ عام ہو جاتا، ہر کوئی یہی کہتا کہ جی میرے پاس سے امانت غائب ہو گئی۔ انہوں نے احسان اپلائی کیا، ایک ٹوٹلی ویل اسٹیبلش رول کو بائی پاس کر کے ایک ایکسیپشن کریٹ کی گئی کہ ایسے پیشہ ور افراد جیسے درزی، دھوبی وغیرہ کو ان کپڑوں یا سامان کے نقصان کا گارنٹر ماننا ہی پڑے گا، یعنی اسٹرکٹ لائبلٹی لگا دی۔ بالکل،
ان کی غفلت ہو یا نہ ہو، اگر نقصان ہوا ہے تو انہیں ان کی بھرپائی کرنی ہوگی، سوائے کسی ایکسٹریم آفت کے جیسے آگ لگ جانا۔ اس ایک ڈیسیجن نے مارکیٹ میں کنزیومر کے مال کو تحفظ دیا، دکانداروں نے اپنی سیکیورٹی اسٹرکٹ کی اور لاپرواہی ختم ہوئی۔ یہ کلیئر ایگزامپل تھی کہ مقاصد شریعہ یعنی پبلک انٹرسٹ کی خاطر ٹیکنیکل لاجک کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ اس پوائنٹ پر آ کر یہ سسٹم واقعی بہت ایمپیتھیٹک محسوس ہوتا ہے۔ سورسز میں ایک دوسری بہترین مثال روزے کی حالت میں کھانے کی بھی ہے۔ اگر دوبارہ اسٹرکٹ قیاس اور اینالوجی لگائی جائے تو روزہ ٹیکنیکلی پیٹ کا خالی ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے یا بالکل بھول کر بھی پانی پی لیتا ہے تو فزیکل ایکشن تو ہو گیا نا۔ رول آف لا کے مطابق روزہ ٹوٹ جانا چاہیے کیونکہ ایکچوئل ایکٹ آف بریکنگ دا فاسٹ اکر ہو چکا ہے، انٹینشن جو مرضی ہو۔ لیکن استحسان یہاں دوبارہ انسانی فطرت کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ ایک ویل نون حدیث کی موجودگی کی وجہ سے قانون نے فلیکسیبلٹی دکھائی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھول کر کھانے یا پینے سے روزہ ویلڈ رہے گا۔ یعنی انٹینشن کو ایکشن پر ترجیح دی گئی۔ ہاں، ایک بار پھر پیور کولڈ لاجک کو انسانی مجبوری اور سائیکولوجیکل کنڈیشن کے سامنے بیک ڈاؤن کرنا پڑا۔ ان انسیڈنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کا لیگل مائنڈ کتنا میچور تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی قانون اگر انسانی مصلحت اور آسانی کو بھول جائے تو وہ لمبے عرصے تک چل نہیں سکتا۔ اور اسی مصلحت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پریکٹیکل ایلیمنٹ ان نوٹس میں عرف کا بتایا گیا ہے۔ عرف یعنی اس خاص سوسائٹی کے اپنے کسٹمز اور رواج۔ قانون ہمیشہ ٹاپ ڈاؤن نہیں ہوتا، سوسائٹی اپنے اندر سے بھی نارمز بناتی ہے۔ نوٹس کے مطابق فقہ حنفی میں عرف کو قانون سازی کے لیے ایک پراپر سورس مانا گیا، اس شرط پر کہ وہ قرآن یا سنت کے کسی واضح اور نان نیگوشیبل حکم سے نہیں ٹکراتا ہو۔ اس کی کیا اہمیت تھی؟ جو کسی بھی نظام کے سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے۔ عرف کو اکوموڈیٹ کرنا اس ایمپائر کے سروائیو کرنے کی سب سے بڑی سوشل اسٹریٹجی تھی۔ جب ہم پیغمبر اسلام کی ارلی لائف دیکھتے ہیں تو اسلام نے آ کر سارے عرب کسٹمز کو زیرو سے سٹارٹ نہیں کیا تھا۔ وہاں جو پہلے سے فیئر ٹریڈ پریکٹسز موجود تھیں، جیسے مداربہ یعنی پروفٹ شیئرنگ، میل جول کے طریقے، لباس جو انہیرنٹلی انصاف پر مبنی تھے، انہیں اسلامک امبریلا کے اندر ویسے کا ویسا برقرار رکھا گیا۔ یہ ایک بڑا میسج تھا کہ لوکل کلچر اس وقت تک دشمن نہیں ہے جب تک وہ انجسٹس نہ کر رہا ہو۔ اور یہ اسٹریٹجی بعد میں گیم چینجر ثابت ہوئی، کیونکہ ذرا اس ایمپائر کے سائز کو دیکھیں۔ جب وہ عرب بارڈر سے باہر نکل کر بر صغیر، افریقہ اور سینٹرل ایشیا سے ہوتی ہوئی ٹرکی تک پہنچی تو وہاں کے ماحول، وہاں کے بزنس ایتھکس اور لوکل کلچرز عربوں سے 100% الگ تھے۔ اگر اسلامک لا وہاں جا کر ریجڈ ہو جاتا اور کہتا کہ نہیں، یہاں بھی عربوں کا ہی کلچرل لا چلے گا، تو لوکل آبادیوں کے لیے زندگیاں قبرستان بن جاتیں۔ لیکن کیونکہ اصول میں عرف کو جگہ دی گئی تھی، اس لیے اس لا نے ٹوٹلی ڈائیورس کلچرز کو اپنے اندر کمفرٹبلی ایبزارب کر لیا۔ ماڈرن سوشیولوجی کی زبان میں اسے لیگل پلورلزم کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں لا کا کور سٹرکچر ایک ہو، لیکن اس کی شخصیاتی اور علاقائی ویلیوز لوکل پاپولیشن کے حساب سے ماڈیفائی ہو جائیں۔ برِ صغیر میں ایک مسلمان جن لوکل رسم و رواج کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، ترکی یا موروکو میں وہی رواج بالکل مختلف تھے۔ اور سب جگہ سسٹم آرگینکلی چل رہا تھا۔ بالکل، اور لا ان مختلف رواجوں پر کمفرٹیبلی آپریٹ کر رہا تھا بنا کسی کرائسس کے۔ اس ٹالرنس نے اور اس فلیکسیبلٹی نے قانون کو لوگوں کی روزمرہ لائف کے بہت کلوز رکھا اور انہیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ باہر سے کوئی سسٹم ان پر فورسفلی سپر امپوز کیا گیا ہے۔ اگر آج کے اس تفصیلی جائزے کے نوٹس اور فیکٹس کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ہسٹری کی ایک کمال پکچر سامنے آتی ہے۔ انہوں نے بیسک آئین سے شروع کیا، انڈکٹیو میتھڈ سے سوسائٹی کے ٹرینڈز دیکھے اور اصول نکالے، حدیث کی ویریفیکیشن میں سختی دکھائی تاکہ پبلک لاز پبلک ایویڈنس پر بیس ہوں۔ جہاں تھیوری فیل ہوئی وہاں اینالوجیکل ریزننگ یا قیاس کا پل بنایا، اور جہاں قیاس کا پل سوسائٹی کو تنگ کرنے لگا وہاں استحسان کا سیفٹی والو کھول دیا۔ آخر میں نئے کلچرز میں جانے کے لیے عرف کا سہارا لے کر انہیں بلینڈ کر دیا۔ یہ سمپلی صدیوں پرانا ایک فلالیسلی ڈیزائنڈ آپریٹنگ سسٹم لگتا ہے، جو آج کے قانون سازوں اور سسٹم آرکیٹیکٹس کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو دیتا ہے۔ قانون صرف اندھی تھیوری کا نام نہیں ہوتا، اس کا مین مقصد بیلنس لانا اور انصاف بنانا ہوتا ہے۔ ٹیکنیکلٹیز میں الجھ کر اگر لا اپنے بنیادی مقصد
یعنی مقاصد شریعہ سے ہٹ جائے تو اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کو آج کے دور سے کنیکٹ کرتے ہوئے یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری فزیکل دنیا اب تیزی سے ڈیجیٹل دنیا میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگوریدمز اور کرپٹو کرنسیز کی نان ریگولیٹڈ مارکیٹس نے ہمارے تجارتی اور سماجی رواج بالکل بدل دیے ہیں۔ آج کے اسمارٹ کانٹریکٹس کوڈ کے ذریعے خود ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی بالکل الگ دھارے پر چل نکلی ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ 8ویں صدی کے وہ بریلینٹ دماغ جنہوں نے اتنے وسیع امپیریکل فریم ورکس بنائے، اگر آج وہ لوگ ہمارے اس ڈیجیٹل دور میں موجود ہوتے تو وہ ان نئے نان فزیکل ڈیجیٹل پروٹوکالز پر اپنے استحسان اور عرف کا میکانزم کیسے لاگو کرتے؟ کیا گلوبل ای کامرس کے سٹینڈرڈز اور انٹرنیٹ پہ ہونے والی ڈیلی پریکٹسز اب اس دنیا کا نیا عرف بن چکی ہیں؟ اور فرض کریں کل کو بلاک چین یا کسی اسمارٹ کانٹریکٹ کوڈ میں کوئی بڑی ٹیکنیکل فالٹ آ جائے تو کیا اس ماڈرن ٹیک پلیٹ فارم یا پروگرامر کو اسی طرح استحسان کے تحت ذمہ دار اور زمین ٹھہرایا جائے گا جیسا صدیوں پہلے بغداد کے ان دھوبیوں اور درزیوں کو ٹھہرایا گیا تھا، تاکہ یوزر کے ڈیجیٹل ایسٹس کا ٹرسٹ مارکیٹ میں برقرار رہے؟ یہ ایک بہت پروفاؤنڈ سوال ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو دکھاتے ہیں کہ ہسٹری صرف پیچھے دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ آج اور آنے والے کل کو ٹھیک سے ڈیزائن کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ انہی خیالات کے ساتھ اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ نئے مسائل، نئے رواج اور قانون کی انہیں ہینڈل کرنے کی صلاحیت، یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، بس پلیٹ فارم چینج ہو گیا ہے۔